بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے 5ویں سبق کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، ہم خاصیات ابواب میں سے باب افعال کی خاصیات پڑھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے باب افعال کی 15 خاصیات میں سے کچھ خاصیات پڑھی ہیں، جو باقی خاصیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پوری کریں گے۔ دیکھیں، اس میں جو خاصیت پہلے ذکر کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں بلوغ۔ یہ بھی باب افعال کی خاصیات میں سے خاصیت ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ فاعل کا ماخذ میں پہنچنا یا آنا۔ اب یہ جو ماخذ ہے یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ماخذ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، اور ماخذ عدد بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں کی ایک ایک مثال ہے، جیسے کہ اصبح زیدن۔ اب یہ جو زید ہے یہ فاعل ہے اصبح کا، زید نے صبح کی۔ اب یہ جو اصبح ہے اس کا جو ماخذ صبح ہے یہ ظرف زمان ہے، اور فاعل اس ماخذ یعنی ظرف زمان میں پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے فاعل ظرف مکان میں پہنچے، اس کی مثال ہے جیسے اعرق بکرن، بکر عراق کے اندر پہنچا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عراق ملکوں میں سے ایک ملک ہے، اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ ماخذ یعنی ظرف مکان میں پہنچ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو فاعل ہے وہ ماخذ یعنی عدد میں بھی پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ عشرۃ الدراہم، دراہم 10 تک پہنچ گئے، یعنی کل 10 درہم ہو گئے۔ اب یہ دراہم فاعل ہے عشرت کا، اور عشرت اس کا جو ماخذ ہے نا عشر یعنی 10، تو یہ فاعل اس ماخذ یعنی عدد 10 تک پہنچ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بلوغ ہے یہ بھی باب افعال کی خاصیات میں سے خاصیت ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسمیں اور تینوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد باب افعال کی خاصیات میں سے اگلی خاصیت ہے سرورت۔ سرورت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ہونا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، یعنی جو فاعل ہے وہ ماخذ والا ہو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ فاعل ایسی چیز کا مالک ہو گیا ہے جو ماخذ کے ساتھ متصف ہے۔ صاحب ماخذ ہونا اس کی مثال کے جیسے البنت الشاۃ، بکری دودھ والی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں، البنت یہ فعل ہے اور الشاۃ اس کا فاعل ہے۔ البنت کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے لبن، دودھ۔ اب یہ جو فاعل ہے یہ ماخذ والا ہو گیا ہے، صاحب ماخذ ہو گیا ہے۔ یہ ایک معنی ہو گیا اس کا سرورت کا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جو ماخذ کے ساتھ متصف ہے، جیسے اجرب الرجل۔ اب دیکھیں، آدمی خارشی اونٹوں کا مالک ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ رجل یہ فاعل ہے اجربہ کا، اور اجربہ اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے جرب، اور جرب اس کا معنی ہے خارش۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو خارش ہے یہ صفت آدمی کی نہیں ہے، بلکہ جو خارش ہے یہ صفت ہے اونٹوں کی۔ تو ماخذ کس کے ساتھ متصف ہے؟ اونٹوں کے ساتھ، یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اونٹ اس کی صفت ہے ماخذ۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ ایسی چیز کا مالک ہوا ہے جو ماخذ کے ساتھ متصف ہے، یعنی آدمی اونٹوں کا مالک بن گیا ہے، وہ اونٹ جو خارش والی صفت کے ساتھ متصف ہے، وہ خارش جو کہ ماخذ ہے۔ یہ 2 معنی ہو گئے ہیں سرورت کے۔ سرورت کا تیسرا معنی، سرورت کا تیسرا معنی ایک اور بھی ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فاعل کا ماخذ میں کسی چیز والا ہونا۔ ایک تو ہو گیا نا ماخذ والا ہونا، دوسرا یہ کہ ایسی چیز کے ساتھ متصف ہونا جو ماخذ والی ہے، تیسرا یہ ہے کہ ماخذ میں کسی چیز والا ہونا، اس کو بھی سرورت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے اخرفت الشاۃ، بکری موسم خریف میں بچے والی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، الشاۃ یہ فاعل ہے اخرفت کا، اور اخرفت یہ فعل ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے خریف۔ اب موسم خریف، اصل میں یہ موسم ہوتا ہے موسم گرما اور موسم سردا، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان یہ کل 3 مہینے کا موسم ہوتا ہے جسے موسم خریف کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ جو بکری ہے وہ موسم خریف میں بچے والی ہو گئی، یعنی ماخذ میں کسی چیز والی ہو جانا، اس کو بھی سرورت کہا جاتا ہے، جو کہ سرورت کا تیسرا معنی ہے۔ تو باب افعال کے خاصیات میں سے یہ خاصیت سرورت بھی ہے، جیسا کہ تینوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے باب افعال کی خاصیات میں سے یہ خاصیت لیاقت بھی ہے۔ لیاقت کا مطلب ہوتا ہے قابل ہونا، یعنی فاعل کا ماخذ کے قابل اور مستحق ہونا، یہ بھی باب افعال کی خاصیات میں سے یہ خاصیت ہے۔ جیسا کہ علام الرجل، آدمی ملامت کا حقدار ہو گیا یا ملامت کا مستحق ہو گیا۔ اب یہ جو رجل فاعل ہے اور علامہ اس کا ماخذ ہے لوم، یہ کہتے ہیں ملامت کو، برا بھلا کہنا۔ تو آدمی نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برا بھلا کہنے کا مستحق ہو گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے لیاقت۔ اسی طریقے سے باب افعال کی خاصیات میں سے اگلی خاصیت ہے حینونت۔ اصل میں جو حینونت ہے یہ حین سے مشتق ہے، اور حین کا مطلب ہوتا ہے وقت کا قریب ہونا۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، یعنی جو ماخذ ہے اس کا کوئی وقت ہوتا ہے، فاعل اس تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حینونت۔ جیسے کہ احسد الزرع،
کھیتی کٹائی کے وقت کو پہنچی. اب یہ جو احسدہ ہے اس کا فاعل ہے الزرع، اور احسدہ اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے حساد. حساد کہتے ہیں کٹائی کو. تو جو کٹائی کا وقت تھا کھیتی اس کو پہنچ گئی، یعنی ماخذ کے وقت کو فاعل پہنچ گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حینونت. اسی طرح باب فعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت مبالغہ بھی ہے. اب دیکھیں جو مبالغہ ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کو بیان کرنا. یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ماخذ میں کثرت اور زیادتی کا ہونا. زیادتی کا مطلب اضافے کا ہونا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ماخذ میں کثرت اور اضافہ ہے یہ مقدار کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیفیت کے اندر بھی ہو سکتا ہے. دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کی ہے، جیسا کہ اثمر النخل. اب یہ نخل یہ اثمرہ کا فاعل ہے، کھجور بہت زیادہ پھل والی ہو گئی. اب اور اس کا ماخذ جو ہے نا اثمرہ کا وہ ہے ثمر، پھل کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جو فاعل ہے وہ ماخذ میں زیادتی کو بیان کر رہا ہے، اور زیادتی بھی ایسی ہے جس کا تعلق مقدار کے ساتھ ہے، کیفیت کے ساتھ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کیفیت میں اضافہ اور زیادتی کی مثال جیسے اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہوگی. اب اسفر اس کا ماخذ ہے سفور، روشنی، اور روشنی کے اندر اضافہ ہونا اس کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کیفیت کے ساتھ ہے، مقدار کے ساتھ نہیں ہے. باب فعل کی اگلی خاصیت دیکھیں ابتدا. اس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا. تو اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ کسی فعل کا ابتدان کسی باب سے آنا، اس کو کہا جاتا ہے ابتدا. یعنی جو فعل ہے وہ ابتدان ہی باب فعل سے آ رہا ہے، تو یہ بھی باب فعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے. اچھا اس میں پھر آگے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ابتدان ہی باب فعل میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے وہ کسی اور فعل یا کسی اور باب کے اندر استعمال نہیں ہے، جیسا کہ ارکلا. اب اس کا مطلب ہے جلدی کی. اب یہ جو ہے نا اس کا ثلاثی مجرد آتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ باب فعال کے علاوہ کسی اور باب کے اندر استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ ابتدا یہ بھی باب فعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے. یہ اسی طریقے سے اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابتدان ہی باب فعال میں آ رہا ہے، باب فعال کے علاوہ کسی اور باب کے اندر آتا تو ہے لیکن اس معنی کے اندر نہیں آتا ہے جس معنی میں وہ باب فعال کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کی بھی دو مثالیں دیکھ لیں، جیسا کہ اشفقہ. اب جب یہ باب فعال میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرا، ڈرا وہ ایک شخص. اب یہ باب فعال کے علاوہ دیگر باب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے مجرد ہے نا شافی کا سامیہ باب سے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو باب سامیہ ہے اس کے اندر یہ اس معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے جس معنی میں باب فعال یعنی ڈرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ باب سامیہ کے اندر جو استعمال ہوتا ہے نا شافی کا، یہ شفقت اور مہربانی اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال دیکھیں، جیسا کہ اقسامہ، قسم اٹھائی اس سے ایک شخص نے. اب باب فعال میں یہ قسم اٹھانے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، باب فعال کے علاوہ دوسرے باب کے اندر اگرچہ یہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن قسم اٹھانے کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ مجرد میں بھی آتا ہے قسم یقسم، اس کا مطلب وہ تقسیم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے باب تفعیل کے اندر بھی آتا ہے قسم یقسم، وہاں پر بھی تقسیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں باب فعال کے اندر استعمال ہو رہا ہے قسم اٹھانے کے معنی میں، اس معنی میں باب فعال کے علاوہ کسی اور باب کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی باب فعال کی خاصیت ہے کہ کوئی فعل وہ ابتدان ہی باب فعال سے آئے. یا اسی طریقے سے باب فعال کی خاصیات میں سے جو 14ویں خاصیت ہے وہ ہے موافق ہونا. موافقت اس کا مطلب ہوتا ہے موافق ہونا، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل دوسرے فعل کے ہم معنی ہو، اس کو کہا جاتا ہے موافقت. تو یہ جو باب فعال ہے یہ بھی کچھ باب ایسے ہیں جن کے یہ موافق ہوتا ہے، مطلب دوسرے بابوں کا اور اس باب کا معنی ایک ہوتا ہے، صرف باب کا ڈیفرنس ہوتا ہے. اب یہ کن کن کے اندر اس کی موافقت ہوتی ہے؟ ایک تو اس کی موافقت ہوتی ہے ثلاثی مجرد کے ساتھ، اور ایک اس کی موافقت ہوتی ہے باب تفاعل کے ساتھ، اور ایک اس کی موافقت ہوتی ہے باب استفعال کے ساتھ. اب ثلاثی مجرد کی مثال دیکھیں، جیسا کہ دجل لیلو، دجا یدجو. اب یہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے، رات کا تاریک ہونا. اور جب یہ باب فعال کے اندر آئے گا تو باب فعال کے اندر ادجا یدجی، وہاں پر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے رات کا تاریک ہونا. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو باب فعال اور ثلاثی مجرد ان دونوں کے درمیان موافقت ہوگی ہے، جو معنی ثلاثی مجرد کا ہے وہی معنی یہاں پہ باب فعال کا ہے. اسی طریقے سے باب فعال اس کی موافقت ہوتی ہے باب تفاعل کے ساتھ، جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں تخیمت الثوبہ. اب یہ باب تفاعل سے ہے، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ، میں نے کپڑے کا خیمہ بنایا، اور اسی معنی کے اندر یہ باب فعال کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اقمت الثوبہ، اس کا معنی بھی یہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اگرچہ باب کا فرق ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں کے درمیان موافقت اور برابری ہے. یہ اسی طریقے سے باب استفعال کے ساتھ بھی موافقت ہوتی ہے، جیسا کہ استعظمت زیدن، میں نے زید کی تعظیم کی.
اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو استعظمت یہ باب استفعلت یعنی باب استفعال سے واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور باب افعال کے اندر بھی یعنی اعظمت زیدن افعلت زیدن اکرمت کے وزن پر اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ باب افعال 3 ابواب ان کے معنی کے اندر یہ موافق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت مطاوعت بھی ہے۔ مطاوعت کسے کہتے ہیں؟ مطاوعت کا لغوی معنی ہوتا ہے تابع ہونا۔ اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو اس غرض سے لایا جاتا ہے تاکہ یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ فعل اول کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ مثال سے ذرا بات سمجھ میں آئے گی، جیسے کہ بشر زید عمرا فابشر، زید نے عمر کو خوشخبری سنائی، فابشر اور عمر وہ خوش ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے یہ بشر یہ فعل ہے باب تفعیل سے، زید اس کا فاعل ہے اور عمر اس کا مفعول ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ابشر یہ باب افعال سے آ رہا ہے۔ اب زید نے عمر پر ایک اثر ڈالنا چاہا تھا خوشخبری کا کہ وہ خوش ہو جائے، اب آیا وہ خوش ہوا ہے یا وہ خوش نہیں ہوا ہے؟ فاعل کا اثر مفعول نے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے؟ دوسرے فعل نے آ کر یہ بتا دیا ہے کہ جو مفعول ہے پہلے فعل کے فاعل کے بعد ذکر کیا گیا ہے اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے اور وہ خوش ہو گیا ہے۔ تو اس اثر کو بتلانے کے لیے باب افعال کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو مطاوعت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا بشر یہ فعل اول ہے، یہ اس کا مفعول ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اول کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ابشرہ یعنی باب افعال بتا رہا ہے۔ تو باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت مطاوعت بھی ہے۔ اب یہ جو مطاوعت ہے یہ 2 باب میں سے ہو سکتی ہے، ایک جیسے کہ آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے باب تفعیل کی، اور اسی طریقے سے ثلاثی مجرد اس کا بھی یہ مطابع ہوتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ باب افعال باب تفعیل اور ثلاثی مجرد کا مطابع ہوتا ہے۔ باب افعال کی باب تفعیل کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے، جیسے کہ بشر باب تفعیل ہے، ثلاثی مجرد کی مثال دیکھ لیں، کببت الاناء فاکبا، میں نے برتن کو اوندا کیا، فاکبا اور وہ اوندا ہو گیا۔ اب کبب تو یہ دیکھیں ثلاثی مجرد ہے فعلتو کے وزن پر، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، الاناء یہ مفعول ہے۔ تو دیکھیں فعل اول کے فاعل کا اثر مفعول اناء نے قبول کر لیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے، اس کو بتا رہا ہے اکبا، یعنی وہ باب افعال سے اکبا جو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ تو یہ معنی ہے مطاوعت کا، اور اس معنی یہ بھی معنی بھی باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ تو یہاں تک ہمارا باب افعال کی 15 خاصیات یہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں باب تفعیل کی خاصیات پڑھیں گے۔